رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم صفات شروع کر رہے ہیں، حروف کی صفات، ان کے کیریکٹرسٹکس یا ان کے جو ٹریٹس ہوتے ہیں وہ ہم پڑھیں گے۔ صفات جو ہے ان کا معنی کیا ہے یا صفات کیا ہوتی ہیں؟ جیسے اس کا لغوی معنی ہمیں معلوم ہے کہ صفت کیا ہوتی ہے، کوئی خوبی یا کوئی برائی یا کوئی ایسی ٹریٹ، کیریکٹرسٹک جو بھی کسی بھی چیز میں پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ کوئی چیز نرم ہے، کوئی چیز سخت ہے، کوئی چیز موٹی ہے، پتلی ہے، یہ سارے جو ہے وہ صفات ہوتی ہیں۔ حروف کی جو صفات ہیں، جب ہم اصطلاحی معنوں میں ان کی بات کرتے ہیں کہ تجوید میں کسی حرف کی صفات سے کیا مراد ہے، تو صفات بیسیکلی وہ کیفیات ہوتی ہیں جو حرف میں پائی جاتی ہیں۔ جب اس کو مخرج سے ادا کیا جائے تو حرف میں کچھ کیریکٹرسٹکس پائی جاتی ہیں، کچھ کیفیات پائی جاتی ہیں، ان کو صفات کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کوئی حرف جو ہے وہ موٹا ہوتا ہے، کوئی باریک ہوتا ہے، کسی کی آواز اچھل جاتی ہے، تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ صفات ہوتی ہیں۔ تو وہ کیفیات جو مخرج سے حرف کی ادائیگی کرتے ہوئے اس میں پائی جاتی ہیں اور اس کو دوسرے حروف سے الگ کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ کیفیات یا وہ ٹریٹس، وہ کیریکٹرسٹک جو ایک حرف میں پائے جاتے ہیں جب ہم اس کو مخرج سے ادا کریں، اور ان کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ یہ اس کو دوسرے حروف سے ممتاز کرتی ہیں، ان سے الگ کرتی ہیں، یعنی حروف میں آپس میں تمیز جو ہے وہ ان صفات کی وجہ سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب صفات کو جاننے کا فائدہ کیوں ہے، ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ مخرج تو ہم پڑھ چکے ہیں حروف کے، پھر صفات کو ہم کیوں جانیں؟ صفات جو ہیں وہ تلاوت میں اس کی بہت اہمیت ہے۔ آپ اگر صحیح مخرج سے کسی حرف کو پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر وہ ساری صفات پائی جانی چاہیے۔ اگر آپ کو صفات کا معلوم نہیں ہوگا تو پھر آپ ان کی ادائیگی نہیں کر سکیں گے۔ اگر آپ کو نہیں پتہ کہ یہ موٹا لیٹر ہے تو پھر آپ اس کو موٹا نہیں کر پائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح کسی لیٹر میں اگر غنہ ہے یا کسی حرف کی آواز نرم ہے، کسی کی سخت ہے، کسی کی رک جاتی ہے، تو یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے تاکہ ہم تلاوت میں اس حرف کی صحیح ادائیگی کر سکیں اس کی تمام صفات کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ دوسرا یہ کہ یہ جو صفات ہیں ان میں سے کچھ قوی ہوتی ہیں یعنی اسٹرانگ ہوتی ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ ویک ہوتی ہیں یا ضعیف ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم حروف کی صفات نکالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں زیادہ صفات جو ہیں وہ اسٹرانگ والی ہیں یا ویک والی ہیں، اور اس کے حساب سے ہم لیٹر کو کہتے ہیں کہ یہ اسٹرانگ ہے یا ویک ہے، یا اس کے مختلف پھر گریڈ بن جاتے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون سا لیٹر زیادہ اسٹرانگ ہے یا کون سا لیٹر جو ہے وہ ویک ہے، اور یہ چیز ہمیں پھر خاص طور پر ادغام جو ہے جب ہم پڑھیں گے آگے تو اس میں ہمیں ہیلپ کرتا ہے کہ قوی اور ضعیف کا ادغام جو ہے، ضعیف حرف جو ہے وہ آرام سے اس کا ادغام ہو جاتا ہے، جبکہ قوی حرف کا ضعیف حرف میں ادغام ہونا مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور تیسری جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ کہ آپ کو پتہ ہے بہت سے حروف ایک ہی مخرج سے نکلتے ہیں۔ جیسے ہم نے پڑھا کہ طا، دال اور تا کا ایک ہی مخرج ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح وا، دال اور سا کا ایک ہی مخرج ہے، اسی طرح جیم شین یا غیر مدہ کا ایک ہی مخرج ہے۔ تو یہ جو سارے حروف ہیں ان میں آپس میں فرق کیسے ہوگا؟ کیونکہ مخرج تو ان کا ایک ہی ہے، تو یہ جو ان میں فرق ہوتا ہے یہ ان کی صفات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک ہی مخرج سے نکلنے والے حروف کیوں فرق ہوتے ہیں، ان کی آواز ہمیں کیوں مختلف سنائی دیتی ہے؟ کیونکہ ان کی صفات مختلف ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے بھی صفات کا جاننا ضروری ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ صفات کی اقسام کون کون سی ہیں۔ تو بیسیکلی دو طرح کی صفات پائی جاتی ہیں حروف میں، ایک ہوتی ہیں لازمی صفات اور دوسری ہوتی ہیں عارضی صفات، ٹھیک ہے؟ لازمی صفات اور عارضی صفات۔ لازمی صفات جو ہوتی ہیں وہ حرف میں ہمیشہ موجود ہوتی ہیں، یعنی وہ ہر حالت میں موجود ہوتی ہیں۔ یہ جو لفظ ہے لازم، یہ لزما سے ہے، اور لزما کا جو روٹ ہے عربی میں اس کا مطلب ہوتا ہے چپک جانا، کسی چیز کے ساتھ جو ہے نا نتھی ہو جانا، چپک جانا، کہ اس سے الگ ہی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو لازمہ ہے یعنی اسی سے لازم نکلا ہے، یعنی یہ حرف کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں، اس کے ساتھ چپکی ہوئی ہوتی ہیں، ان سے الگ نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ تو یہ صفات وہ ہوتی ہیں جو ہر حال میں حرف کے اندر موجود ہوتی ہیں، کسی بھی حال میں حرف سے الگ نہیں ہوتی۔ مثلا وہ حرف اگر حرکت کے ساتھ ہے یا شد کے ساتھ ہے یا اس کے اوپر جزم ہے یا اس سے پہلے کیا ہے اس کے بعد کیا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا، لازمی صفات ہمیشہ حرف میں موجود ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ جبکہ عارضی صفات یا جو صفات عارضہ ہیں، عارضی کس کو کہتے ہیں؟ ہم اردو میں بھی جیسے کہتے ہیں نا کہ جو چیز ٹیمپرری ہوتی ہے، جو ہمیشہ نہیں ہوتی، عارضی ہوتی ہے۔
آتی ہے اور چلی جاتی ہے، تو اس کو ہم عارضی کہتے ہیں۔ تو صفات میں عارضی صفات وہ ہوتی ہیں جو کسی سبب کی وجہ سے حرف میں آتی ہیں، کوئی ریزن ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ صفات آتی ہیں، اور اگر وہ سبب ہم ختم کر دیں، وہ سبب باقی نہ رہے، تو پھر وہ صفت بھی باقی نہیں رہتی، ٹھیک ہے۔ تو جو عارضی صفات ہیں وہ ہمیشہ نہیں ہوں گی حرف میں، وہ کسی ریزن کی وجہ سے آئیں گی، ٹھیک۔ اس کو آپ ایک مثال ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے را ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ را جو ہے وہ کچھ حالات میں موٹا ہوتا ہے اور کچھ میں باریک ہوتا ہے، تو یہ جو اس میں جو موٹا ہونے کی صفت ہے وہ عارضی ہے، کیونکہ وہ کچھ خاص ریزنز کی وجہ سے آتی ہے، اس میں جو تفخیم ہے یا جو اس کا موٹا پن ہے، اور اگر وہ ریزن باقی نہ رہے تو را موٹا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ عارضی صفت ہے، جبکہ قاف جو ہے وہ ہمیشہ ہر حال میں ہی موٹا پڑھا جاتا ہے، تو یہ اس کی لازمی صفت ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کوئی جو ہے وہ بچی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بال جو ہیں اس کا رنگ جو ہے بالوں کا وہ کالا ہے، ٹھیک ہے، تو اب وہ بال اس کے وہ کالے ہی رہیں گے، یہ اس کی لازمی صفت ہے۔ لیکن اس بچی کو اگر کوئی عارضہ لاحق ہو جاتا ہے، عارضہ بھی وہی ہوتا ہے نا جو عارضی ہوتا ہے، یعنی اس کو کوئی بیماری ہو جاتی ہے، اس کو بخار ہو جاتا ہے، یا اس کو کسی بیماری کی وجہ سے دانے نکل آتے ہیں، تو وہ کیا ہے، وہ ایک عارضی صفت ہے جو اس میں آ گئی ہے اس بیماری کی وجہ سے، اور جب وہ بیماری ختم ہوگی تو وہ بھی چلی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہی حساب لازمی اور عارضی صفات کا ہوتا ہے۔ یہ اب آپ کے سامنے ایک چارٹ ہے، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ عارضی صفات ہیں اور یہ لازمی صفات ہیں۔ جو آپ کی عارضی صفات ہیں یہ کسی ریزن کی وجہ سے آتی ہیں، اور جب ریزن نہ ہو تو پھر یہ بھی باقی نہیں رہتی، ٹھیک ہے۔ اور اس کی مثال میں ہمارے پاس کیا ہے، جیسے تفخیم اور ترقیق ہوتی ہے، جیسے میں نے آپ کو را کا بتایا کہ کبھی وہ موٹا پڑھا جاتا ہے، کبھی نہیں پڑھا جاتا، اسی طرح لام بھی جو ہے وہ لفظ جلالہ کا جو لام ہے اس کو صرف کچھ حالتوں میں موٹا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو تفخیم اور ترقیق ہے یہ کیا ہے، یہ عارضی صفت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہم نے نون ساکن اور میم ساکن کے احکام پڑھے تھے، ٹھیک ہے، وہ سارے کیا ہیں، وہ عارضی صفات میں شامل ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کسی سبب کی وجہ سے آتے ہیں، یعنی آپ ہر نون پہ اخفا نہیں کرتے، ہر نون پہ ہم اخفا نہیں کرتے، نون پہ ہم اخفا کب کرتے ہیں، جب اس کے آگے حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے، جو 15 لیٹرز ہیں جن پر اخفا ہوتا ہے ان میں سے کوئی آئے گا تو نون پر ہم اخفا کریں گے۔ تو یہ اخفا کی جو صفت ہے یہ کسی ریزن کی وجہ سے نون میں آ رہی ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ عارضی صفت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ جو میم ساکن اور نون ساکن کے جتنے بھی احکام ہیں وہ سارے کے سارے عارضی صفات میں شامل ہیں۔ اسی طرح جو ہم مد کرتے ہیں تو وہ بھی کسی سبب کی وجہ سے ہوتی ہے، آگے حمزہ ہوتا ہے یا سکون ہوتا ہے تو پھر مد ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری کی ساری کیا ہیں، یہ عارضی صفات ہیں۔ اور لازمی صفات جو ہیں ان کی پھر آگے سے 2 ٹائپس ہیں، لازمی صفات کی 2 ٹائپس ہیں، ٹھیک ہے۔ کون سی 2 ٹائپس ہیں؟ ایک ہوتی ہیں وہ لازمی صفات جن کے اپوزٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ لازمی صفات جن کی ضد ہوتی ہے، ضد یعنی کہ متضاد ہوتے ہیں جن کے، تو ان کو ہم کہتے ہیں لازمہ متضادہ یعنی جن کے اپوزٹس موجود ہیں، جن کے متضاد موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہیں یہ 10 صفات ہیں، یعنی 5 صفات ہیں، اور ہر 5 میں سے یعنی 5 کا ایک جو ہے وہ متضاد بھی ہے، تو یہ آپ کی 10 صفات جو ہیں وہ کیا ہیں، وہ لازمہ متضادہ صفات ہیں۔ اور ایک لازمی صفات وہ ہوتی ہیں جو کہ غیر متضادہ ہوتی ہیں، یعنی اس میں ان کی اپوزٹس نہیں ہوتے، ان کی کوئی ضد یا متضاد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے پاس 2 طرح کی صفات آ گئیں، صفات لازمہ جو ہیں لازمی صفات وہ 2 طرح کی ہیں، ایک وہ جن کے اپوزٹس ہیں اور ایک وہ جن کے اپوزٹس نہیں ہیں، صفات لازمہ متضادہ اور صفات لازمہ غیر متضادہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ جو متضادہ ہیں یہ میں نے آپ کو بتایا کہ 10 ہیں۔ 10 کس طرح سے ہیں، یعنی کہ یہ 10 جو ہیں وہ 5 صفات ہیں اور ہر ایک کا ایک اپوزٹ ہے، جیسے ہمس ہے، ٹھیک ہے، اور ہمس کا اپوزٹ ہے کیا، جہر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح شدہ، اور شدہ کا اپوزٹ کیا ہے، رخاوہ۔ اردو میں اگر ہم کہیں تو ہم کہیں گے شدت اور رخوت، ٹھیک، اور عربی میں شدہ اور رخاوہ۔ اسی طرح پھر تیسرا جو ہمارے پاس پیر ہے الاستعلاء، استعلاء اور استفال، استعلاء اور استفال، ٹھیک ہے۔ اور پھر
اطباق اور انفتاح، یعنی اطباق ہے اور اس کا جو اپوزٹ ہے، اس کا جو متضاد ہے وہ کیا ہے؟ انفتاح. اور یہ جو آخری ہے پیر ہمارے پاس وہ ہے اذلاق اور اسمات. اذلاق اور اسمات، یہ ابھی آپ صرف نام سن لیں کیونکہ آگے ہم نے ان سب کو الگ الگ ڈسکس کرنا ہے. اب اس میں یہ جو ایک ہمارے پاس پیر ہے شدہ اور رخاوہ کا، اس میں جو ہے ایک تیسری چیز بھی آ جاتی ہے اور وہ ہوتی ہے توسط. ٹھیک ہے، توسط یا اس کو بینیہ بھی کہتے ہیں، بینیت بھی کہتے ہیں، یعنی کہ درمیان میں ہونا. تو ان دونوں کے درمیان میں بھی ایک چیز ہوتی ہے. باقی سب میں تو صرف صفت ہے اور اس کا متضاد ہے، لیکن شدہ اور یا شدت اور رخوت جو ہے اس کے درمیان میں ایک اور ہے صفت، اور وہ ہے توسط کی یا بینیت کی. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی صفات لازمہ متضادہ ہیں جن کی ضد موجود ہے، جن کے اپوزٹس موجود ہیں. 5 صفات ہیں اور 5 ان کے متضاد ہیں. جبکہ جو ہماری صفات لازمہ غیر متضادہ ہیں وہ کون سی ہیں؟ جو کہ الگ الگ ہیں، ان کا کوئی متضاد نہیں ہے. مثلا قلقلہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا کوئی اپوزٹ نہیں ہے کہ قلقلہ ہے تو اس کے اپوزٹ بھی کوئی چیز ہوگی نہیں، بس قلقلہ ہے کسی حرف میں تو قلقلہ ہے. پھر صفیر ہے یعنی سیٹی کی آواز، تفشی ہے، تکریر ہے، لین ہے، انحراف ہے اور استطالت ہے یا استطالہ. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی 7 صفات ہیں. ٹھیک ہے، یہ کتنی ہیں جو ہماری جن کی ضد نہیں ہے؟ یہ 7 صفات ہیں. تو آپ کی 10 صفات تھیں صفات لازمہ متضادہ، اور آپ کی 7 صفات ہیں صفات لازمہ غیر متضادہ. تو یہ آپ کی ٹوٹل کتنی صفات ہو گئیں؟ 17 صفات ہو گئیں جو کہ لازمی صفات کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے، 10 اس میں سے صفات لازمہ متضادہ ہیں اور 7 جو ہیں وہ صفات لازمہ غیر متضادہ ہیں. ٹھیک ہو گیا. ان کے نام ایک دفعہ دوبارہ سن لیں. یہ ہے ہمس اور اس کا اپوزٹ جہر، شدہ اور اس کا اپوزٹ رخاوہ، ان دونوں کے بیچ میں توسط یا بینیہ. اس کے بعد استعلاء اور اس کا اپوزٹ استفال، پھر اطباق اور انفتاح، اور پھر اذلاق اور اس کی ضد یا اس کا اپوزٹ اسمات. ٹھیک ہے، اور جو آپ کی وہ صفات ہیں جن کے اپوزٹس نہیں ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ قلقلہ، صفیر، تفشی، تکریر، لین، انحراف اور استطالہ. ٹھیک ہے، اور باقی جو صفات ہم نے یہ والی ساری پڑھی، یہ کون سی ہیں؟ یہ عارضی صفات ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ہمارے پاس صفات کا یہ چارٹ ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. 2 طرح کی صفات ہیں، صفات لازمی صفات اور عارضی صفات. اور لازمی صفات جو ہیں آگے سے پھر وہ 2 طرح کی ہیں، لازمی صفات جن کی ضد ہے اور وہ لازمی صفات جن کی ضد نہیں ہے. تو صفات لازمہ متضادہ اور صفات لازمہ غیر متضادہ. اب اسی کو آپ اس چارٹ میں بھی دیکھ لیں. یہ آپ کی صفات کی 2 ٹائپس ہو گئیں، صفات عارضہ اور صفات لازمہ. ٹھیک ہے، صفات عارضہ کون کون سی ہیں؟ نون ساکن کے احکام، میم ساکن کے تمام احکام. ٹھیک ہے، تفخیم اور ترقیق جس میں آپ کا یہ الف لام اور را جو کبھی کبھی موٹے ہوتے ہیں اور کبھی باریک ہو جاتے ہیں، مینلی وہ اس میں آ جاتے ہیں. پھر مد اور قصر، قصر کا مطلب ہے یعنی جہاں پہ مد نہیں ہے تو وہاں پہ قصر ہے. اور پھر تحریک یعنی کہ حرکت دینا، سکون یعنی کہ جزم کے ساتھ پڑھنا، اور سخت. تو یہ آپ کی صفات عارضہ ہیں، یہ ہم بعد میں کریں گے. ابھی ہم صفات لازمہ جو ہے وہ شروع کریں گے. صفات لازمہ جو ہیں وہ ہیں جن کی ضد ہے اور وہ جن کی ضد نہیں ہے. اس کو صفات لازمہ متضادہ بھی کہتے ہیں ان کو، اور ان کو صفات لازمہ غیر متضادہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ ان کے نام بھی آپ کے سامنے ہیں. اس کو آپ اس ٹیبل کو بھی اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں اور اس کو بھی جو آپ کو آسان لگے وہاں سے آپ ان کے نام یاد کر سکتے ہیں. اچھا، صفات لازمہ جو ہوتی ہیں وہ کیونکہ ہم نے پہلے شروع کرنی ہے، صفات عارضہ کو ہم بعد میں دیکھیں گے. تو صفات لازمہ کی جو 2 مین ٹائپس ہیں ان کے بارے میں کچھ باتیں ہم جان لیتے ہیں. کہ ایک تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جو صفات لازمہ ہیں وہ 5 صفات ہیں اور پھر ان کے 5 متضاد بھی ہیں، یعنی ہر ایک کا ایک اپوزٹ موجود ہے. ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ 5 صفات جو ہیں یعنی ان میں سے 5 ہر پیر میں سے ایک صفت ہر حرف میں لازماً موجود ہوتی ہے. یعنی کہ ہمس اور جہر ایک ہمارے پاس صفت اور اس کا اپوزٹ آ گیا نا. تو کسی بھی حرف میں یا تو ہمس ہوگا، اور ہمس نہیں ہوگا تو پھر جہر ہوگا. یعنی ہمس اور جہر میں سے ایک صفت
ہر حرف میں لازمی موجود ہوگی، اور دونوں اکٹھی نہیں ہو سکتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک حرف میں ہمس بھی ہو اور جہر بھی ہو، نہیں. لیکن ہر حرف میں یا تو ہمس ہوگا یا جہر ہوگا. اسی طرح یا تو اس میں شدہ ہوگی یا رخاوہ ہوگی یا توسط ہوگا، یعنی کہ جو دوسرا آپ کے جو اپوزٹس ہیں ان میں سے بھی ایک لازماً ہوگا ہر حرف میں. اسی طرح اصطلاح اور استفعال میں سے کوئی ایک لازمی ہوگا. تو یہ جو صفات ہیں یہ ہر حرف میں موجود ہوتی ہیں، ان میں سے ایک ایک یعنی 5 صفات لازماً موجود ہوتی ہیں ہر حرف میں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو آپ کی پھر منیمم نمبر آف صفات بنتی ہے، منیمم نمبر آف کیریکٹرسٹک جو کسی بھی حرف میں موجود ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ 5. یعنی 5 صفات جو ہیں وہ لازماً ہر حرف میں موجود ہوں گی. 5 سے کم صفات نہیں ہو سکتی، کسی بھی حرف میں 5 سے کم صفات نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. 5 صفات لازمی ہوں گی. ہمس اور جہر میں سے ایک چیز ہوگی، شدہ رخاوہ توسط میں سے کوئی ایک چیز ہوگی، اس میں اصطلاح اور استفعال میں سے کوئی ایک ہوگی، اسی طرح انفتاح اور اطباق میں سے کوئی ایک ہوگی، اور اسی طرح اطلاق اور اسمات میں سے بھی کوئی ایک صفت لازمی ہوگی. ٹھیک ہے. تو ہر حرف میں 5 صفات جو ہیں وہ کم سے کم موجود ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. جبکہ صفات لازمہ غیر متضادہ جو ہیں، جن کے اپوزٹس نہیں ہیں، جن کے متضاد نہیں ہیں، یہ ہر حرف میں نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. یہ کچھ حروف میں ہوتے ہیں اور کچھ میں نہیں ہوتے. مثلا جیسے قلقلہ کی جو صفت ہے تو وہ قطب و جد میں پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ 5 حروف ہیں جن میں قلقلہ پایا جاتا ہے، باقی حروف میں قلقلہ نہیں ہوتا. اسی طرح جیسے صفیر ہے، سیٹی کی جو آواز، تو وہ کس میں پائی جاتی ہے؟ صاد، سین اور زا میں. ٹھیک ہے. تو بس صاد، سین اور زا میں ہے، باقی کسی بھی حرف میں نہیں ہے. تو یہ جو صفات ہیں یہ کسی کسی حرف میں موجود ہوں گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی حرف میں کوئی بھی یعنی جو غیر متضادہ صفت ہے اس میں سے کوئی بھی موجود نہ ہو. ٹھیک ہے. تو یہ جو صفات ہیں یہ ہر حرف میں نہیں پائی جاتی. صفات لازمہ غیر متضادہ ہر حرف میں نہیں پائی جاتی، بلکہ صرف کچھ حروف میں پائی جاتی ہیں. اور یہ جو ہیں یہ 7 ہیں جو کہ ابن الجزری نے بیان کی ہیں، وہ 7 ہیں. جو ان کی جو پوئم ہے صفات کے بارے میں اس میں 7 ہی بیان ہوئی ہیں، لیکن ان کے علاوہ باقی علماء نے بعد میں اس میں اور بھی صفات کا اضافہ کیا ہے. ٹھیک ہے. تو ویسے 7 ہی ہیں مین، لیکن باقی علماء نے اور صفات بھی بیان کی ہیں جن کو انہوں نے صفات لازمہ غیر متضادہ کہا ہے. جیسے غنہ ہے، تو غنہ جو ہے وہ ان 7 صفات میں شامل نہیں ہے، لیکن اس کو بعد میں صفات لازمہ غیر متضادہ میں بیان کیا گیا ہے. اسی طرح خفا کی ایک صفت ہے، اور بھی کچھ صفات ہیں جو کہ ہوتی ہیں، لیکن مین جو ہے یہ 7 ہیں جو کہ کس نے بیان کی ہیں؟ ابن الجزری نے بیان کی ہیں. تو اب یہ ہے کہ یہ جو صفات لازمہ غیر متضادہ ہیں یہ یا تو ایک حرف میں ایک ہی ہوگی یا پھر 2 ہوں گی. ٹھیک ہے. اس سے زیادہ نہیں ہوں گی، 2 سے زیادہ نہیں ہوں گی. تو یہ جو غیر متضادہ صفات ہیں یہ 1 یا 2 ہی ہوں گی کسی حرف میں، اور زیادہ تر حرف میں یعنی جتنے حروف میں ہے تو ایک ایک ہی صفات جو ہے وہ اس میں موجود ہے. تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو 5 تو آپ کی یہ لازمہ غیر متضادہ یعنی لازمہ متضادہ صفات 5 یہ تو ہیں ہی ہیں ہر حرف میں. اس کے ساتھ 1 یا پھر میکسیمم 2 صفات غیر متضادہ شامل ہو جائیں گی. تو کسی بھی حرف میں جو ٹوٹل صفات ہو سکتی ہیں وہ کتنی ہو سکتی ہیں؟ میکسیمم 7. 5 آپ کی صفات لازمہ متضادہ اور 2 اگر کسی حرف میں ہوں تو 7 آپ کی ٹوٹل صفات ہو جائیں گی. اور زیادہ تر حرف میں 2 بھی نہیں ہے، ایک ہی ہے، بلکہ جن حروف میں ہے تو 6 صفات ہوں گی. ٹھیک ہے. تو منیمم نمبر کتنا ہو سکتا ہے صفات کا؟ 5، اس سے کم نہیں ہو سکتا، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 7 ہو سکتی ہیں. 7 سے زیادہ کسی بھی حرف میں آپ کو صفات نہیں ملیں گی. یہ آپ کی صفات لازمہ متضادہ ہیں. ٹھیک ہے. ان کے نام میں پہلے بتا چکی ہوں. اور یہ آپ کی ایک اور چارٹ یا ٹیبل ہے جس میں آپ کی صفات متضادہ جو ہے ان کے نام آپ کے سامنے ہیں جن کو آپ نے یاد کرنا ہے، اور پھر 1 بائی 1 ہم انشاءاللہ تعالی ان صفات کو دیکھیں گے اور ان کو سمجھیں گے.